ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے متعلق اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ، تابعین اور بعد کے اہل علم میں بھی، جیسے ہم کسی صحابی سے متعلق، جیسے حذیفہ بن الیمان ہیں، ان سے متعلق ہم کیا دیکھتے ہیں، کیا پڑھنے کو آتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے رازدار ہیں۔ اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا جب بھی نام آتا ہے، بات یہ نہیں ہے کہ آج کل کی بات ہے، صحابہ کے مابین، تابعین کے مابین، محدثین کے پاس، بعد کے علماء میں تواتر کے ساتھ یہ بات جو ہے منقول ہوتی آ رہی ہے کہ ابو ہریرہ کا نام جب بھی آتا ہے اسی اعتبار سے پیش کیا جاتا ہے کہ آپ حفظ و اتقان میں سب سے آگے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، امام بخاری رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے تاریخ الکبیر، میں لانا بھول گیا میں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی جو تاریخ الکبیر ہے، اس میں ایک راوی کا ترجمہ حیات ہے جن کا نام ہے محمد ابن عمارہ ابن عمر ابن حزم الانصاری۔ ان کا سن وفات کیا ہے، ان سے متعلق دیگر معلومات کیا ہیں، وہ ہمیں نہیں ملتی ہیں۔ محمد ابن عمارہ ابن عمر ابن حزم اسی نام کے، یعنی مکمل محمد ابن عمارہ ابن عمر ابن حزم، اس نام کے مکمل دو راوی ہیں، لیکن دو الگ الگ طبقے کے ہیں۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے تقریب التہذیب میں بھی اس کی صراحت کی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان سے متعلق جرح و تعدیل پر کوئی گفتگو فرمائی ہے، اور نہ ہی عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ نے کوئی بات نقل کی ہے جرح و تعدیل سے متعلق، لیکن ان کا نام دونوں کتابوں میں موجود ہے۔ محمد ابن عمارہ ابن عمر ابن حزم الانصاری رحمہ اللہ تابعی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک مجلس میں تھے، اور وفیہ ابو ہریرہ، یعنی اس مجلس میں ابو ہریرہ بھی تھے، اور اسی مجلس میں وفیہ مشیخۃ من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بضعۃ عشر رجلا، اور اسی مجلس میں تقریباً 14، 15، 17 کچھ صحابہ بھی موجود تھے۔ اسی مجلس میں 10 سے زائد صحابہ، کم و بیش 15 صحابہ اس کے اندر موجود تھے اس مجلس میں۔ ہوا کیا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فجعل یحدثهم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کی حدیثیں پیش کر رہے تھے، اور جو صحابہ وہاں پر موجود تھے فلا يعرفون بعضهم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جو حدیثیں پیش کی ہیں ان میں سے کوئی بھی جانتا ہی نہیں تھا اس حدیث کو، یعنی گویا کہ سبوں نے ایک طرح سے مطلب ایسے سن رہے تھے گویا کہ پہلی مرتبہ سن رہے ہیں۔ پھر کیا ہوا، ثم يتراجعون فيه، پھر تھوڑی دیر کے بعد ان لوگوں نے مراجعہ کیا، سوچا کہ ہاں، جیسے ہم بولتے ہیں نا کہ کسی نے کوئی بات پیش کر دی ہم کو، ہم بولتے ہیں کہ مجھے تو یاد نہیں آ رہا ہے، پھر تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں ہاں یاد آ رہا ہے۔ کسی سے ملاقات ہو، کسی سے کوئی بات چیت ہو، ہم کہتے ہیں کہ ہاں میں نے دیکھا تھا، بھول گیا تھا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جب حدیثیں پیش کی تو ان سب صحابہ کو بھی معلوم تھی وہ حدیثیں، پہلے تو جو ہے انکار کر دیا تھا، انکار تو نہیں کیا تھا، لیکن عدم معرفت والی بات کی، کہ ہم کو تو نہیں معلوم ہے، آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول کی حدیث، ہم تو شاید نہیں سنے ہیں۔ ثم يتراجعون فيه فعرفه بعضهم، پھر جب مراجعہ کیا ان صحابہ نے تو پھر ان کو اندازہ ہو گیا کہ ہاں ہم نے بھی اس حدیث کو اللہ کے رسول سے سنا ہے، ہم بھی اس وقت حاضر تھے، ہم نے بھی سنا اللہ کے رسول سے۔ پھر ایسے 2-3 مرتبہ ہوا، ابو ہریرہ کوئی حدیث پیش کرتے، پہلی مرتبہ تو جانتے ہی نہیں تھے، پھر مراجعہ کرتے، پھر یاد آتا کہ ہاں اللہ کے رسول کی حدیث یاد آ گئی ہم کو۔ تو محمد ابن عمارہ رحمہ اللہ کہتے ہیں فعرفت یومئذ ان ابا ہریرہ احفظ الناس من احادیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا حفظ و اتقان اتنا مضبوط ہے کہ اللہ کے رسول کی احادیث سن کر کے کوئی بھول بھی جاتے تو ابو ہریرہ بھولتے نہیں تھے۔ بات قابل غور ہے جسے میں تفصیل سے آنے والی نشست میں پیش کروں گا انشاءاللہ، کہ صرف اللہ کے رسول کی حدیثیں وہ سنتے تھے اتنی ہی نہیں، دیگر صحابہ سے بھی وہ احادیث سنا کرتے تھے، اور وہ بھی اپنی یادداشت میں لا لیتے تھے اور وہ کبھی بھولتے نہیں تھے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا حفظ و اتقان صحابہ بھی بالکل معروف۔ عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما، وہ جب طبقات الکبریٰ ہے نا ابن سعد کے، اس میں یہ واقعہ، لیکن محمد بن عمر الواقدی سے یہ واقعہ ملتا ہم کو کہ نافع رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا 50/9 ہجری کو، اور بقیع میں مدفون ہیں آپ، بقیع الغرقد میں، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو جب جنازہ لے کر کے جا رہے تھے تو عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ آگے چل رہے تھے، یکثر الترحم علیہ، کثرت سے ان پر رحمہ اللہ، اللہم ارحمہ، اس طرح کی ان کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ اور عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اس وقت کہا کان ممن یحفظ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المسلمین، کہ ابو ہریرہ تو وہ شخص ہیں جنہوں نے امت مسلمہ کے لیے اللہ کے رسول کی احادیث یاد کر کے پہنچائے ہیں، یہ وہ شخص ہیں، سبحان اللہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ معروف اس بارے میں،
ایک تابعی ہیں ابو صالح ذکوان السمان الزیات، ذکوان ابو صالح معروف اوسط تابعین میں سے 101 ہجری کا سن وفات ہے۔ ابو صالح رحمہ اللہ کتب ستہ میں معروف رجال، اب ان کے بارے میں ہم نہیں بتا سکتے فی الحال، لیکن ایک بات ضرور بتاؤں گا۔ ایک زمانہ تھا ابو صالح رحمہ اللہ کہا کرتے تھے ما كنت اتمنى من الدنيا الا يومين اجالس فيهما ابا هريرہ، ما كنت اتمنى من الدنيا، مجھے دنیا سے کچھ نہیں چاہیے، میں بس دنیا سے متعلق 2 چیزیں مانگتا ہوں، 2 دن مانگتا ہوں۔ ابو صالح کیا کہتے ہیں؟ مجھے دنیا سے کچھ نہیں چاہیے، بس میں 2 دن کی تمنا کرتا ہوں کہ وہ 2 دن میں ابو ہریرہ کے ساتھ بیٹھ جاؤں۔ ما كنت اتمنى من الدنيا الا يومين اجالس فيهما ابا هريرہ، 2 دن چاہیے بس مجھے اللہ کے ابو ہریرہ کی صحبت کے لیے۔ اور نتیجہ کیا ہوا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی صحبت آپ کو اس قدر ملی سبحان اللہ، اور اتنا پڑھا انہوں نے ابو ہریرہ سے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مرویات کا اتنا علم تھا ان کو، یہ کہتے تھے کہ ما من يحدث عن ابی ہریرہ ما من احد يحدث عن ابی ہریرہ الا وانا اعلم اصادق هو او کاذب۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مرویات، ان کا حوالہ دے کے کوئی بھی حدیث پیش کرے گا نا تو میں اچھی طرح جان لیتا ہوں کہ وہ ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ نہیں ہے۔ اتنا علم۔ یہ کہتے ہیں، یہ تو جو میں بات پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ جو ان کا قول، یہ ابن عساکر رحمہ اللہ کی جو تاریخ دمشق ہے اس میں کافی طویل سند ہے، وہ تو 571 ہجری سن وفات ہے ان کا، ان کے حوالے سے جو ہی ان کی سند سے جو یہ واقعہ ہمیں ملتا ہے۔ لیکن انہوں نے بڑا اچھا تجزیہ کہا کہ ابو ہریرہ کان من احفظ الصحابہ ولم یکن من افضلہم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحابہ میں سب سے افضل تو نہیں تھے، لیکن حفظ حدیث کی بات کرتے ہیں تو وہ سب سے زیادہ تھے، وہ سب سے افضل تو ابو بکر صدیق ہے، لم یکن من افضلہم لیکن احفظ الصحابہ، یعنی کان من احفظ الصحابہ، حفظ اتقان کی بات کرتے ہیں تو صحابہ میں سب سے آگے سبحان اللہ۔ حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ، میرے دل میں کافی دنوں سے تمنا ہے کہ ابن عبد البر رحمہ اللہ کی شخصیت کو پیش کروں، مثالی شخصیت، عظیم المرتبہ عالم دین۔ ان کی کتاب ہے الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، شاید گزشتہ نشست میں لے کر آیا تھا میں، اس میں انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو جو ترجمہ حیات لکھا ہے اس میں انہوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ کان یدور معه حیث دار، یعنی اللہ کے رسول جہاں جاتے یہ ان کے ساتھ جاتے تھے، ہمیشہ اللہ کے رسول کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ وَكَانَ مِنْ أَحْفَظِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے احادیث کی حفظ کی بات کرتے ہیں تو وہ سب سے پیش تھے، سب سے آگے تھے وہ۔ وَيَحْضُرُ مَا كَانَ يَحْضُرُ سَائِرُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، یعنی سبھی انصار و مہاجرین صحابہ وہ اپنے دنیاوی اعتبار سے بھی زراعت میں یا کاروبار میں رہتے تھے یا دیگر چیزوں میں، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان چیزوں سے بھی وہ فارغ البال ہونے کی وجہ سے ہمیشہ اللہ کے رسول کی صحبت میں رہا کرتے تھے، ہمیشہ حاضر رہتے تھے اللہ کے رسول کی خدمت میں۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول کی احادیث آپ کو سب سے زیادہ یاد آپ کے علم میں تھی اور سب کے سب آپ کی یاد میں تھی، لیکن دونوں چیزیں، حدیث رسول کا ذخیرہ بھی سب سے زیادہ اور وہ سب آپ کی محفوظات میں، کوئی چیز بھولنے کا نام نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے متعلق امام شافعی رحمہ اللہ نے، دیکھیں ابھی میں نے جو بات پیش کی نا، امام شافعی رحمہ اللہ کا قول بھی ہے اس میں، امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں ابو ہریرہ احفظ من روى الحدیث فی دہری، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حفظ حدیث میں سب سے آگے، زمانے میں کوئی مثال نہیں آپ کی، صحابہ ہی میں آپ کی مثال نہیں ہے تو پھر بعد والوں کا کیا بتائیے آپ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے متعلق امام ذہبی رحمہ اللہ نے بہت ہی جچے تلے الفاظ میں لکھا، آپ نے لکھا الیہ المنتہی فی الحفظ ما سمعہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم وادائہ بحروفہ، آپ علیہ السلام نے جیسے کہا، جس طرح سے آپ نے فرمایا اسی طرح سے امت میں پیش کرنا یاد کر کے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر جا کر کے بات رک جاتی ہے۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کے پھر کوئی نہیں اس بارے میں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا صحابہ کے مابین حفظ و اتقان میں آگے ہونا اور اس میں مطلب مہارت تامہ، یہ بالکل معقول سی واضح بات ہے، یہ بدیہی بات ہے، یہ اور سب کے پاس معروف بات ہے، یہ کسی سے چھپی ڈھکی بات نہیں ہے، ایسے نہیں کہ آج کا کسی کا تجزیہ ہے، یہ صحابہ میں معروف۔